हालेलुया। शलोम टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन की खिदमत में पास्टर सरफराज बहराम का सलाम। आज हम अपने एक नए एपिसोड के साथ ज़िंदगी के रंग यीशु के संग लेकर आपकी खिदमत में पेश हुए हैं, और इस प्रोग्राम में आप मुख्तलिफ़ खादमों के से खुदा उनका कलाम सुनेंगे, क्योंकि हमारा यीशु जो ज़िंदगी का मंबा है और ज़िंदगी उसके पास है और ज़िंदगी उसी से निकलती है, और कलाम में हम उसके साथ बढ़ते चले जाएंगे और आप मुख्तलिफ़ खादमों से सीखेंगे कि हमारा यीशु जो ज़िंदगी देने पर कादर है वो कैसे कैसे बड़े काम करता है। आए आज हम अपने गेस्ट के साथ आपको लिए चलते हैं, जिनसे आप खुदा उनकी आवाज़ सुनेंगे। जी पास्टर परवेज़ भट्टी साहब, हम आपको दिल की गहराइयों से वेलकम कहते हैं आज के अपने इस प्रोग्राम में, और आप खुदा उनकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाएंगे। और जो ये आज प्रोग्राम शुरू किया गया है ज़िंदगी के रंग यीशु के संग, और आज जो रंग है, जो कलाम में जो आप रंग भरने को है, तो आपने मुझे बताया कि आज खुदा उनकी बरकतें, जो उसकी ब्लेसिंग है, उसके बारे में आप हमें सिखाएंगे और लोगों को सिखाएंगे। तो यकीनन आज के इस कलाम के वसीला से लोग कसरत की बरकत पाएंगे। आमीन। और सरफराज साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आपने फिर मुझे एक बार दोबारा मौका दिया कि मैं अपने नाज़रीन और सामाईन को यीशु मसीह के ज़िंदा कलाम की बातें, जो शहद के टपकों से ज़्यादा मीठी हैं, और उसका जब कलाम खुलता है तो आसमान खुलता है। हालेलुया। आज ईमान है कि जब उसका कलाम खुलेगा तो नाज़रीन के लिए, सामाईन के लिए आज उसका आसमान खुलेगा और हम सब बरकत पाएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक भी बरकत है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत, इत्मीनान, तसल्ली और फजल हमेशा आप लोगों को हासिल होता रहे। खुदा आपको बरकत दे और आपकी हिफाजत फरमाए। हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखते हैं पैदाइश उसका चैप्टर 27 वर्स 38, जिसमें यूं मरकूम है, तब एसाऊ ने अपने बाप से कहा, क्या तेरे पास एक ही बरकत है ऐ मेरे बाप? अगर हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें तो इंसान की ज़िंदगी खुदा की बरकत के बगैर नामुकम्मल है। अगर कलाम खुदा को देखें तो इंसान की ज़िंदगियों में खुदा के वादे, बरकतें और नेमतें बकसरत से नज़र आती हैं। बरकत है क्या और बरकत किसे कहते हैं? तमाम बरकत खुदा की तरफ से मिलती हैं। हम अपने ख़ानदानों में अगर खुदा की एक बरकत पर गौर करें तो हमें एहसास होगा कि ये बरकत है क्या। अगर हम अपनी औलाद पे गौर करें, मियाँ बीवी के पास औलाद जैसी बरकत है तो आपका ख़ानदान मुकम्मल है। अगर औलाद जैसी नेमत नहीं है, घर में रुपया पैसे की रेल पेल है, सब कुछ ज़रूरत ज़िंदगी इस्तेमाल की मौजूद हैं, लेकिन औलाद नहीं है तो घर सूना सूना लगता है, खाली खाली लगता है। ये खुदा की एक बरकत है। और जब खुदा किसी को बरकत देता है तो हम कहते हैं खुदा ने उसको बरकत दी है। और जब हम अपने बच्चों के बच्चे देखते हैं तो हम कहते हैं खुदा ने आपको उसको बरकत पे बरकत दी है। मुबारक होना बरकत कहलाता है। इसमें इंसान की कोई काबिलियत, अहलियत नहीं है, ना ही लियाकत है। बरकत सिर्फ़ और सिर्फ खुदा से मिलती है। बरकत क्या है? मुबारक होना, टू बी फुली सेटिस्फाइड। जब हम रोज़गार ज़िंदगी में कहते हैं कि वो शख्स बड़ा बाबरकत है, वो ख़ानदान बड़ा बाबरकत है, खुदा की दी हुई चीज़ जो इंसान को मुतमईन बना देती है, वो बरकत कहलाती है। बरकत ऐसी चीज़ है जो आपको खुदावंद यीशु मसीह के करीब लेती है। आपको खुदा की कुर्बत हासिल हो जाती है। खुदा की स्पेशल फेवर को बरकत कहते हैं। खुदा का स्पेशल गिफ्ट जैसे ज़िंदगी में खुशहाली और बहाली आती है, इसको भी बरकत कहते हैं। खुदा की ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में खुदा का अमल दख्ल भी है, ये भी बरकत कहलाता है। अगर हम बरकत का तस्वर है वो क्या है? बनी इसराइल और दीगर असामी अक़वाम में इस लफ्ज़ को बड़ी अहमियत हासिल थी। अमूमन लोग दुआए खैर के लिए इस्तेमाल करते थे, जैसे हम कहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू। लफ्ज़ बरकत को एक, जिस लफ्ज़ पंजाबी का है, मंत्र की हैसियत हासिल है, एक दम की हैसियत हासिल है। जब कोई बुज़ुर्ग बिस्तरे मर्ग पे होता था, उसका जाने का वक्त करीब होता था, तो अपनी औलाद को बरकत देता था।
یہ برکت بڑی باثر ہوتی تھی. آخری اوقات میں وہ اپنے بچوں کو برکت دیتے ہوئے اس کو ہر قسم کی دنیاوی برکات سے بلیس کرتے تھے. برکت خدا سے کی طرف سے زندگی پانا، طاقت پانا، ترقی پانا، ذہنی سکون، خوشحالی، سرفرازی جیسی چیزیں جو ہیں یہ برکت کہلاتی ہیں، اور یہ خدا کی ہی دے سکتا ہے. تخلیق کائنات کے وقت سے لے کے خدا نے پرند، چرند، مچھلیوں، 7 دنوں اماں ہوا اور باب آدم کو برکت دی. خدا نے طوفان کے بعد بزرگ نوح کو برکت دی. خدا نے بزرگ یعقوب کو، اسحاق کو، ابراہیم کو، یوسف کو اور ایوب کو برکت دی. اور جب خدا برکت دیتا ہے تو کیا آتا ہے؟ جب خدا برکت دیتا ہے تو ہمارا سٹیٹس بدل جاتا ہے، ہمارا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، ہماری آئیڈینٹی، ہماری پہچان بدل جاتی ہے. میاں بیوی کو دیکھیں، جب ان کی شادی ہوتی ہے وہ لڑکا اور لڑکی ہوتی ہیں. جب ان کو خدا برکت دیتا ہے، اولاد جیسی نعمت دیتا ہے، تو پھر وہ ماں اور باپ بن جاتے ہیں. عورت سے ماں بن جاتے ہیں اور جنت اس کے پاؤں میں آ جاتی ہے. مرد سے وہ باپ بن جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کہلاتا ہے. جب بزرگ ابراہیم کو برکت ملی تو خدا نے اس کا نام چینج کر دیا، اس کا نام ابراہیم ہو گیا. ابراہیم کا مطلب ہے بلند مرتبہ باپ، سرفراز باپ، اور ابراہیم کا مطلب ہے قوموں کا باپ، ایمانداروں کا باپ. خدا نے ساری کو برکت دی اور اس کا نام بدل کر سارا رکھ دیا. ساری کا مطلب ہے شہزادی اور سارا کا مطلب ہے برگزیدہ نسل کی ماں، اسرائیلی بادشاہوں کی ماں. یعقوب کو برکت ملی تو اس کا نام اسرائیل ہو گیا. یعقوب کا مطلب ہے دھوکے باز اور اسرائیل کا مطلب ہے خدا سے زور آزمائی کرنے والا. بزرگ یوسف کو برکت ملی تو وہ قید ہی میں تھا تو اس کا نام سفنات الفنی رکھ دیا گیا، یعنی خوابوں کی تعبیر کرنے والا. سول کو دیکھیں، جب بزرگ سول کو برکت ملی تو خدا نے اس کا نام پطرس رکھ دیا. جب شاگردوں کو خدا نے برکت دی تو وہ ماہی گیروں سے آدم گیر بن گئے. یہ ہے ہمارے خدا کا کام. جب برکت دیتا ہے تو آپ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، کہاں وہ مچھلیاں پکڑنے والے اور کہاں پھر آدم گیر، کہاں سول خدا کے لوگوں کو ستانے والا، خدا کے لوگوں کو مارنے والا، اور جب برکت دی پطرس بن گیا تو خدا کے لیے اس نے کوڑے کھائے، مار کھائی، کئی بار وہ قید خانہ میں گیا. یہ ہے خدا کی بلیسنگ. جب خدا کی برکات ہماری زندگی میں آتی ہیں تو پھر ہم بالکل مکمل طور پر بدل جاتے ہیں. اب دیکھیں، عیسو نے کہا اے باپ تیرے پاس ایک ہی برکت ہے. یہ سٹوری تو آپ جانتے ہیں کہ جب بزرگ اسحاق کا آخری وقت آنے کو تھا تو اس نے اپنے بیٹے عیسو سے کہا جا میرے لیے شکار کا کھانا تیار کر کے لا تاکہ میں اس میں سے کچھ کھاؤں اور تجھے برکت دوں. لیکن یہ باتیں یعقوب کی جب امی نے سنی تو اس نے، ربکا نے سنی تو اس نے اس کام کے لیے یعقوب کو تیار کیا کیونکہ وہ یعقوب سے پیار کرتی تھی. اور یعقوب دگے سے اپنی وہ برکت لے آیا. لیکن جب عیسو کھانا تیار کر کے لے کے آیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا اے باپ مجھے بھی برکت دے. جب یہ بات سنی تو بزرگ اسحاق کانپ اٹھا، شدت سے کانپنے لگا. یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ کون تھا جو پہلے برکت لے چکا ہے، مبارک بھی وہی ہوگا. اس بات پہ عیسو نے حسرتناک لہجے میں کہا کیا تیرے پاس ایک ہی برکت ہے اے میرے باپ؟ اگر ہم غور کریں تو پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ہی پنجابی کا شعر ہے، کیوں بال لبیں بابیاں قبراں تو، کیوں بال لبیں بابیاں قبراں تو، کتھوں لال دیوے کوڑے ویچن والا. جب ہمارے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا اور ہمارے بچے ہم سے کہیں گے اے باپ مجھے برکت دے، تو ہم اپنے بچوں کو کیا دیں گے؟ اب اگر دیکھیں، اس پہ غور کریں تو
خدا نے یہ برکت عیسو کو کیوں نہ دی؟ یعقوب کو برکت کیوں ملی؟ خدا نے داؤد کو برکت دی اور سول کو ریجیکٹ کیا، ہابل کی قربانی کو مقبول کیا اور قائن لعنتی ٹھہرا۔ یوسف کو مصر میں سرفرازی ملی جب کہ اس کے بھائی سرفرازی نہ پا سکے۔ اسحاق نے جو برکت دی عیسو کو نہ دے سکا۔ کیا ہمارا خدا ناانصاف خدا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ خدا کا ایک منصوبہ ہے۔ خدا کو علم ہے، خدا کے ہر شخص کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی نیت، اس کے کاموں کو جانتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے وعدوں اور میراث میں شرکت کرتا ہے۔ اب عیسو کی زندگی پہ غور کریں تو وہ دونوں بھائی آپس سے بہت مختلف تھے۔ عیسو ذات تھا اور جنگل میں رہنے والا تھا، جبکہ یعقوب سادہ مزاج اور اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ عیسو نے ایک پلوٹے کے حق کو حقیر جانا اور ایک وقتی کھانے کے عوض اپنے پلوٹے کے حق کو بیچ دیا۔ جب وہ خدا نے جانا کہ یہ عیسو جو ہے اس کو برکات کی، پلوٹے کی برکت کی اہمیت کا نہیں پتہ، تو پھر وہ برکات یعقوب کو دینی پڑی۔ اس کے برعکس یعقوب اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا اور اپنے ماں باپ کا حکم کو مانتا تھا۔ عیسو نے غیر قوم کی 2 کلانی لڑکیوں سے شادی کی جو اسحاق ربکا کے لیے وہ بالے جان ہوئی۔ اس کے برعکس یعقوب نے اپنے ماموں لابن کے ہاں اس کی بیٹیوں سے شادی کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ خدا برکت کس کو دیتا ہے اور ہماری برکات حاصل کرنے میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں۔ جب ہمیں برکت نہیں ملتی تو اس کے راستے میں کون کون سی رکاوٹیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے حسد، نفرت، خدا سے دوری، خدا کی راہ پر نہ چلنا، لیکن خدا کے میرٹ پر نہیں اترتے، نافرمان برداری، عبادت نہ کرنا، خدا پر بھروسہ نہ کرنا، سچائی کے ساتھ خدا کے ساتھ نہ چلنا۔ ہم خدا سے متفق نہیں ہوتے۔ برکت دینے والے کو اور برکت لینے والوں کو دونوں کو متفق ہونا پڑتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے اگر 2 لوگ زمین پر ایک بات میں متفق ہوں گے تو وہ بات آسمان پر ہو جائے گی۔ عہد کی باتیں نہیں، بلکہ جب برکت دینے والا اور لینے والا ایک عہد ہوتا ہے، محبت و احترام نہیں کرتے، بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب، ماں باپ کی عزت و احترام نہیں کرتے تو برکت کیسے ملے گی؟ لکھا ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت کر تو تیری عمر دراز ہوگی۔ اگر ہم ماں باپ کی خدمت عزت نہیں کریں گے تو ہماری عمر دراز نہیں ہوگی، کیونکہ عمر درازی کے ساتھ ایک شرط ہے۔ پھر ہم اپنے خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ لکھا ہے خروج 23-25 میں تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی پانی پر برکت دے گا اور تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کرے گا۔ نہ تو کوئی کسی کا استحقاق ہوگا، نہ کوئی بانجھ رہے گی اور تیری عمر پوری کروں گا۔ روٹی اور پانی پر برکت دینا یعنی روٹی کی کمی نہ ہوگی اور تو سے بے روزگار بھی نہیں ہوگا۔ تیرے درمیان میں سے بیماریوں کو دور کر دوں گا۔ جب آپ کے درمیان بیماریاں نہیں ہوں گی، آپ کا روپیہ پیسہ ڈاکٹروں کے پاس خرچ نہیں ہوگا، تو پھر آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی، آپ خوشحال ہوں گے، آپ کی صحت ٹھیک ہوگی، آپ اچھا روپیہ پیسہ کمائیں گے اور آپ کو برکت ملے گی۔ اور اسحاق کے عمل استحقاق نہیں ہوگا، یعنی آپ کے جانور ہیں، ان کے مویشی ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، ان کے جو بچے ہیں وہ آپ کو ملیں گے اور آپ گھر میں خوشحالی ہوگی۔ محبت رکھنا اور سرفرازی پانا، یہ بھی اس میں آتا ہے کہ ہم خدا سے محبت نہیں رکھتے۔ محبت رکھنا، برکت دینے والے سے سارے عقل، ساری دل اور اپنے ساری جان سے محبت رکھ۔ لکھا ہے اپنے پڑوسی سے اپنے جیسی محبت رکھ۔ کرنتھیوں 13 نمبر باپ ہی محبت کا باپ ہے۔ یوحنا 21:24-24 میں لکھا ہے جس کے باپ تیرے حکم ہیں وہ ان پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اگر ہم خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو ہم محبت نہیں رکھتے۔ ہم محبت نہیں رکھتے تو ہمیں برکت کہاں سے ملے گی؟ پھر جتنا زیادہ ایمان ہوگا
उतना बड़ा मौज़ा होगा। जितना हम खुदा के हुक्मों पे अमल करेंगे उतनी ज़्यादा हम खुदा से बरकत लेंगे। जितना गुड़ पावेंगे उतना ही मिठा होगा। हम मोहब्बत करने में कहाँ तक जाते हैं? कलाम में लिखा है, अगर तुमसे कुर्ता मांगे तो उसको पजामा भी दे दे, जो एक को बिगाड़ मांगे उसके साथ दूर दो को चला जा। अपने यीशु की मोहब्बत को देखें, क्या वो हम सब की मोहब्बत में वो कहाँ तक गया। हमारी खातर लान तान करवाई, मुंह पर थकवाया, हमारी खातर घायल हुआ और सलीबी मौत ग्वारा की। कुल्सी में लिखा है, मैं तुमको नया हुक्म देता हूँ कि आपस में मोहब्बत रखो तो सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। फिर लिखा है, ये सवाल ये पैदा होता है, क्या हम बरकत के वारिस हैं? क्या हमारे पास अपने बच्चों को देने के लिए बरकत है, या हमारी औलाद भी हमसे कल यही कहेगी? खुदा की बरकत देने के तरीके हैं, मुख्तलिफ अंदाज में वो अपने लोगों को ब्लेस करता है। नंबर 1, कभी आपको औलाद जैसी नेमत बख्श कर बरकत देता है, कभी आपको सारी बीमारियों से, रोगों से शिफा देकर आपको बरकत देता है, और कभी बेघर लोगों को अपना घर अनायत करके बरकत देता है। कभी आपकी ज़िंदगी में मौजा करता है और आपको अच्छा करता है और आपको बरकत देता है। कभी आपको आटे और तेल पर, नमक पर बरकत दे के आपके किचन को चीज़ों से, खुर्दोनोश की चीज़ों से भर देता है, तो वो आपको बरकत देता है। कभी आपके खिलाफ उठने वाले तूफानों को रोक कर आपको बरकत देता है। आपके दुश्मनों को, जो आप पर हमला करने को होते हैं, आपके दुश्मन बन जाते हैं, उनके रोक कर वो आपको बरकत देता है। कभी शेरों के मुंह बंद करके आपको बरकत देता है, और कभी वो जलती भट्टी की आग को ठंडा करके आपको बरकत देता है। ये मेरे और आपके खुदा के तरीके हैं। पहले भी मैंने आपको अर्ज़ किया कि बरकत देने वाले और बरकत लेने वाले को एक ही बात पे और एक ही मेरिट पे आना ज़रूरी होगा। हमारा खुदा पाक खुदा है। जब खुदा बरकत देने वाला पाक है तो हमें भी पाक होना पड़ेगा। जब हम पाक होंगे फिर ही जाके अपने खुदा से बरकत ले सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हमें खुदा के हुक्मों पर अमल करना है। और आखिर में मैं आपको ये कहूँगा कि अपनी फैमिली को ब्लेस करें, क्योंकि जब आप कामयाब होते हैं तो सभी लोग आपके सेलिब्रेट करते हैं। जब आप नाकाम होते हैं तो सिर्फ आपकी फैमिली होती है जो आपके साथ मौजूद होती है। इसलिए ब्लेस योर फैमिली। जब आपकी उंगलियां शहद में डूबी होती हैं, शहद से लबरेज होती हैं, तो सारे उसको चाटने के तैयार होते हैं। और जब आप खून में लथपथ होते हैं तो सिर्फ आपकी फैमिली होती है जो आपके खून को साफ करती है। लव योर फैमिली। जब आपको अच्छा रोज़गार मिलता है तो बहुत सारे लोग आपस में आपको मिलने आते हैं। और जब आप मैयत सर्द खाने में होती है या आप कब्रिस्तान में आपको दफन किया जाता है तो सिर्फ आपकी फैमिली है जो आपको विज़िट करती है। स्टे विद योर फैमिली। जब आप आपस में होते हैं, आपकी बर्थडे होती है तो सभी उसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप कब्रिस्तान में हों तो सिर्फ आपकी फैमिली है जो आपके लिए फूल लेकर आती है और आपको विज़िट करती है। अगर आपके पास रुपए पैसे की रेल पेल है तो सभी आपके दोस्त हैं। और जब कभी हॉस्पिटल का बिल अदा करना होता है तो आपकी फैमिली है जो वो बिल अदा करती है। रिमेंबर योर फैमिली। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। बाज़ औक़ात हम गलत फैसलों में आकर, अपने बरवत में आकर हम अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं और गलत लोगों को अपनी कश्ती में सवार कर लेते हैं। हम जानते भी हैं कि वो हमारा रिश्तेदार जो है वो शराबी है, शराब पीता है, जुआरी है, 2 नंबर काम करता है, लेकिन मरवत में आकर हम उसके साथ मेल जोल रखते हैं, उसके साथ रिश्तेदारी बनाई रखते हैं, जिससे हमारी बरकत रुक जाती हैं। बाज़ औक़ात हम अपनी बीवी को, बच्चों को इग्नोर करते हैं, अपने बहन भाइयों के और रिश्तेदारों को वैल्यू देते हैं, जिससे भी आपके बच्चों की तरक्की और परवरिश रुक जाती है, उनकी तालीम रुक जाती है, उनकी बरकत रुक जाती है, उनकी तरबियत रुक जाती है, उनकी शादियाँ रुक जाती हैं। इसलिए वैल्यू योर फैमिली।
اپنی فیملی کو ویلیو دیں، اپنی فیملی کے ساتھ کیئر کریں. اور بعض اوقات ہم لوگ اپنے غلط رشتوں میں اپنے بچوں کو ہم بند دیتے ہیں، جس سے جب ہم کسی لالچ میں آ جاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کی شادیاں ان خاندانوں میں جو امیر ہوتے ہیں کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس خاندان ان کے پاس جو روپیہ پیسہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے. یہ 2 نمبر طریقے سے نہیں آیا، یہ 2 نمبر کام تو نہیں کرتے، لیکن ہم ان کی شادی شرابی لوگوں میں کرتے ہیں، شراب کاروبار کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری فیملی جو ہوتا ہے، وہ جو بچے ہیں ان کی جو زندگی کشتی ہے ان بیلنس ہو جاتی ہے، اور ہمارے بچوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے آج میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اپنے بچوں کی سرفرازی کے لیے، ان کی برکت کے لیے، ان کی ترقی خوشحالی کے لیے، بڑھوتری کے لیے اور ان کے اچھے کاروبار کے لیے ان کو برکت دیں. اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں، صبح شام اپنے بچوں کو گھر سے جا رہے ہوں ان کو بلیس کریں، جب وہ گھر میں آ رہے ہوں تو ان کو گلے لگا کر برکت دیں. بلیس یور فیملی، بلیس یور فیملی. جب تک ہم اپنے بچوں کو برکت نہیں دیں گے وہ آگے نہیں بڑھیں گے. آپ کی برکت کی وجہ سے ان کے جو رکے ہوئے کام ہیں، جو کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، اچھے روزگار میں رکاوٹیں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی. ان کے اگر اچھی جگہ شادیاں نہیں ہوتی، جب ہم اپنے بچوں کو بلیس کریں گے تو وہ ان کی اچھے طریقے سے شادیاں ہوں گی، اچھے خاندان میں شادیاں ہوں گی. وہ ایک بیلنس اور صحیح مسیحی خاندان بنے گا، وہ ایک بیلنسڈ فیملی ہوگی، صحیح بلیسڈ فیملی ہوگی، اور خدا کے نام کو جلال دینے کا سبب بنے گی. اس لیے میں آپ سے آج یہ کہتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے فیملی کو وقت دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، اور اپنے بچوں کو ہمیشہ بلیس کریں. ان کے لیے رکھنے میں کھڑے ہوں، ان کے لیے دعا میں ٹھہریں، انٹیمیسی میں جائیں، اور اپنے بچوں کے لیے خدا سے برکت چاہیں. جس طرح بزرگ ایوب اپنے بچوں کے لیے خطا کی قربانیاں گزرانتا تھا، صبح شام ان کے لیے دعا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ شاید میرے بچوں سے کوئی خطا نہ ہوگی ہو. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بزرگ ایوب کی طرح اپنے بچوں کے لیے رکھنے میں ٹھہریں، ان کو برکت دیں، اور ان کو بلیس کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور ان کو خدا کے پاس لے کے آئیں. ان کو کلام کی اہمیت، خدا کے حکموں کی اہمیت، خدا کے کاموں کی اہمیت، اور خدا کے جو احکام ہیں، جو خدا نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، ان کو بتائیں. چھوٹے بچے ہیں تو سنڈے اسکول میں لے کے آئیں، بڑے بچے ہیں تو ان کو چرچ میں لے کے آئیں. کوشش کریں کہ وہ چرچ کے کاموں میں حصہ لیں. اگر کوئی کوائر میں حصہ لے سکتا ہے، کوئی انتظامیہ میں حصہ لے سکتا ہے، تو ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو بلیس کریں. کبھی اپنے بچوں کو اگنور نہ کریں، کیونکہ بزرگ داؤد کو اس کے والد نے یسی نے اگنور کیا تھا، لیکن وہ خدا کے حضور میں ایک بادشاہ تھا. اس لیے سموئیل نے کہا کیا تیرے یہی بچے ہیں؟ بزرگ یسی نے کہا نہیں، میرا ایک اور بچہ جو ہے وہ بکرے چرانے گیا ہے. اس نے کہا اس کو لا. جب داؤد کو لایا گیا تو سموئیل نے اس کو بلیس کیا. اس کے والد نے اس کو اگنور کیا کیونکہ وہ چھوٹا تھا، چھوٹے قد کا تھا، لیکن خدا کی نظر میں وہ ایک بہت بڑا سورما تھا، اس لیے اس کو بلیس کیا گیا. اس لیے اپنے بچوں کو اپریشیٹ کریں، اپنے بچوں کو ہمیشہ اپ گریڈ کریں. کبھی بھی اپنے بچوں کو اگنور نہ کریں، بلکہ ان کو برکت دیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے. آمین. شکر گزار ہیں پاسٹر پرویز بھٹی صاحب. آج آپ نے بڑا خوبصورت کلام خدا کے اتنے کلام میں سے لوگوں کو سکھایا، اور جو برکت ہے یہ خدا نے شروع ہی سے انسان کے لیے رکھی. جب خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں رکھا تو انہیں کہا کہ بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور یہی برکت خدا نے آدم کی زندگی میں آتی ہے. اور جو باپ ہے وہ اپنے گھرانے کا سربراہ ہے، اور وہ اپنے گھرانے کو برکت دے سکتا ہے کیونکہ خدا نے اس کے ہاتھ میں برکت دی ہے. یس. تو یقیناً جو باپ یہ اس پروگرام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں،
تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے ہر روز برکت چاہیں، برکت پر برکت چاہیں، کوئی ایسی نیگیٹو بات اپنے منہ سے نہ کہیں جو ان کے لیے کوئی رکاوٹ کا باعث بنے، اور خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے آج کے کلام کے وسیلہ سے، اور آپ خداوند میں، اس کے جلال میں، اس کے عرفان میں بڑھتے چلے جائیں، اور خداوند کے کلام کو، اس کے وعدوں سے کو سیکھتے جائیں اور ان سے بھرپور استفادہ حاصل کریں۔ گاڈ بلیس یو۔